اور بھارت کے آئین کے اندر سول رائٹس کو بڑی ہی خصوصیت کے ساتھ میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان کو اگر ہم آسان لفظوں میں سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کے ہر شہری کو ہر اس چیز کی سہولت مہیا کرائی جائے گی کہ جو ہندوستان کے لوگوں کے لیے ترقی کی راہ میں یا پھر آگے بڑھنے کی راہ میں، کامیابی کے راہ میں یا سیاست میں آگے بڑھنے کے معاملے میں مددگار ثابت ہوں۔ ہر اس چیز کو مہیا کرانا ہر بھارتی کے لیے، ہر ہندوستانی شہری کے لیے یہ سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 14 اور 15 کے اندر صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ سرکار کسی بھی ہندوستانی شہری کے ساتھ میں مساوانہ رویہ اختیار کرے گی۔ قانون کی نظر میں کسی کے ساتھ میں بھی بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا، اور کسی بھی ہندوستانی شہری کے لیے مذہب کے نام پر، ذات کے نام پر کسی کے ساتھ میں بھی کوئی امتیازی سلوک یا پھر بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا، اور یا پھر کسی کے ساتھ میں مذہب کے نام پر، ذات کے نام پر یا رنگ کے نام پر اور یا پھر جو ہے کسی علاقے کے نام پر کسی بھی انسان کو تفریح کی جگہوں سے، ریسٹورینٹوں سے اور یا پھر سرکاری اسکیموں سے نہیں نکالا جائے گا۔ ہر ہندوستانی کو برابر کا حق دیا جائے گا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی سرکار کس طرح کا سلوک لوگوں کے ساتھ میں کر رہی ہے، مذہب کے نام پر اور ذات کے نام پر اور رنگوں کے نام پر جو ہے کس طرح سے امتیازی سلوک اور بھید بھاؤ لوگوں کے ساتھ میں کر رہی ہے۔ اسی طرح سے بھارت کا آئین ہمیں اور بھی اختیارات دیتا ہے، جس میں آرٹیکل 19 کے اندر ہمیں اظہار رائے کی آزادی دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہر بھارتی اپنی رائے کا اظہار کھلے سے کر سکتا ہے، اس پر کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے بغیر ہتھیار کے اجتماع میں اور پرامن طریقے سے کسی بھی تقریب کا انعقاد کر سکتا ہے اور اس کے اندر اپنی بات کو پیش کر سکتا ہے۔ یہ سمویدھان ہمیں اس کی کھلی اجازت دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے یونین یا پھر تنظیم یا کسی بھی پھر تحریک کا قیام بھارت کا آئین ہمیں اختیار دیتا ہے کہ ہم کسی بھی تحریک کا انعقاد کر سکتے ہیں، کوئی بھی ہم تحریک بنا سکتے ہیں اور ہم جو ہے کوئی بھی تنظیم بنا سکتے ہیں۔ اس میں کسی کی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم بھارت کا آئین جو ہے ہمیں یہ اختیار دیتا ہے کہ ہم پوری طریقے سے اس کے لیے آزاد ہیں، کسی طرح کی ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے بھارت میں کہیں بھی سفر کرنے کی آزادی ہمیں بھارت کا آئین دیتا ہے، اور پورے بھارت میں کہیں بھی ہم رہ سکتے ہیں، ہم کہیں بھی تجارت کر سکتے ہیں، کہیں بھی آ سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ یہ آرٹیکل 19 کے تحت بھارت کا آئین ہمیں ساری اجازتیں مہیا کرتا ہے۔ لیکن اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ دور حاضر کی حکومت جو ہے وہ نہ تو ہمیں اظہار رائے کرنے کی آزادی دیتی ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی بھی پردرشن کرتا ہے یا اپنی بات کو پرامن طریقے سے رکھتا ہے تو سرکار اس کے اوپر لاٹھی چارج کراتی ہے۔ وہ آزادی جو سمویدھان ہمیں دیتا ہے اس وقت کی حکومت ہم سے چھینتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یا اسی طریقے سے بھارت کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی یونین، کوئی بھی تحریک ہم قائم کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس دور کی سرکار، موجودہ حکومت جو ہے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کے اس تنظیم پر، اس تحریک پر پابندی لگا رہی ہے، اور ہمارے اور آپ کے سامنے سارا معاملہ ظاہر ہے۔ ہم کچھ نہیں کر پا رہے، نہ ہمیں بولنے کی آزادی دی جا رہی ہے، نہ ہمیں اظہار رائے کی آزادی دی جا رہی ہے۔ جو پرامن طریقے سے تنظیم کے اندر یا کسی بھی مجلس کے اندر بات کو رکھنے کی آزادی سمویدھان ہمیں دیتا تھا، وہ آزادی چھنتی ہوئی ہم سے نظر آ رہی ہے، اور جو تحریک بنانے کی آزادیاں ہمیں سمویدھان دیتا ہے وہ آزادی بھی ہم سے چھنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے آرٹیکل 25 کے اندر بھارت کا ہر انسان اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق مذہب اختیار کر سکتا ہے، مذہب بدل سکتا ہے۔ اگر مسلمان چاہے بھارت کے سمویدھان کے مطابق تو وہ اپنی مرضی سے ہندو دھرم قبول کر سکتا ہے یا کوئی اور دھرم قبول کر سکتا ہے، اس پر کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہے۔ اور کوئی اگر دوسرا مذہب کا مسلمان ہونا چاہے تو وہ بھی خوشی خوشی مسلمان ہو سکتا ہے، اپنا مذہب بدل سکتا ہے۔ اس پر بھی کوئی کسی طرح کا کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق مذہب پر عمل کر سکتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق مذہب کو وہ بدل سکتا ہے۔ لیکن یہاں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس کے خلاف لفظ جہاد اور گھر واپسی کے نام پر قانون بنائے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی ہندو سے اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو لفظ جہاد کا بہانہ بنا کر اس کے خاندان تباہ کر دیے جا رہے ہیں، اور اگر کوئی مسلمان سے ہندو ہو جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے گھر واپسی کا بہانہ بنا کر کے اس کی سلامیاں کی جا رہی ہیں، اس کا سواگت کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو
धर्म की आज़ादी और मज़हब बदलने की आज़ादी भारत का संविधान, भारत का कानून, भारत का आइन हमें देता था। ये सरकार हमसे ये कानून छीनती हुई नज़र आ रही है, ये इख्तियार हमसे छीनता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी तरीके से भारत के आर्टिकल 26 के अंदर मजहबी इदारे का क़याम और उसमें मजहबी तालीम की इजाज़त हमें भारत का आइन का आर्टिकल नंबर 26 ये हमें इजाज़त देता है कि हम किसी भी जगह कहीं भी मजहबी इदारे का क़याम कर सकते हैं, मजहबी इदारा बना सकते हैं और उसके अंदर किसी भी दीनी तालीम का इनेकाद कर सकते हैं। ये किसी भी मज़हब के साथ ख़ास नहीं, चाहे वो कोई हिंदुस्तान में रहने वाला जितने भी मज़हब हैं, हर मज़हब वाले के लिए ये इख्तियार है कि वो अपने अपने मज़हब के मुताबिक कहीं भी जहाँ चाहे मजहबी इदारे का क़याम करें और उसके अंदर अपनी मजहबी तालीम का रिवाज करें। लेकिन इस दौर में देखा जा रहा है कि मान्यता के नाम पर मदरसों में तोड़ फोड़ की जा रही है, मदरसों को तोड़ा जा रहा है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जो पुराने मदरसे बने हुए थे, जिनको मान्यता नहीं दी गई थी या जिन लोगों ने मान्यता नहीं ली थी, संविधान के मुताबिक उन लोगों को मान्यता दी जाती और जो है कागजात के रूप में उनको जो है मदरसा तस्लीम किया जाता। लेकिन हो ये रहा है कि मान्यता के नाम पर सारे मदरसों को तोड़ा जा रहा है। अच्छा, मान भी लिया जाए कि अगर मान्यता के नाम पर मान्यता नहीं मिली या उन लोगों ने खुद से नहीं ली, मदरसों को तोड़ दिया गया, तो जो नए मदरसों को क़याम कर रहे हैं, नए मदरसों को बनाना चाहते हैं, उन लोगों को भी मान्यता नहीं दी जाती। मतलब ये कि पुराने मदरसों को तोड़ा जा रहा है और नए मदरसों को बनने नहीं दिया जा रहा, जबकि भारत का संविधान हमें ये इजाज़त देता है कि हम अपने मज़हब के मुताबिक कोई भी इदारा कायम कर सकते हैं और उसके अंदर अपने मज़हब की तालीम पढ़ा सकते हैं। इसी तरह से आर्टिकल नंबर 27 ये हमें इजाज़त देता है कि जो मज़हब के नाम पर जो इदारे चल रहे हैं और उनके मामलात में जो पैसा खर्च हो रहा है, उन पैसों पर कभी भी कोई भी टैक्स लागू नहीं किया जाएगा। और इसी तरीके से आर्टिकल 28 हमें इजाज़त देता है कि सरकारी ख़जाने से, जो पूरे तौर पर सरकारी ख़जाने से, सरकारी पैसे से इदारे चल रहे हैं, उनका अंदर किसी भी धर्म की, किसी भी तरह की कोई भी पढ़ाई नहीं दिलाई जाएगी। जो सरकारी पैसे से चल रहे हैं, टोटल सरकारी पैसे से चल रहे हैं, उसके अंदर किसी भी मज़हब के मुताबिक किसी भी मज़हब की कोई भी तालीम नहीं दिलाई जाएगी। हाँ, जिनको कोई ट्रस्ट चलाती है, कोई तहरीक चलाती है, कोई कमेटी चलाती है, लेकिन उनका ख़र्चा सरकार ओढ़ती है या फिर उनकी मदद जो है वो सरकार करती है पैसे के ज़रिए या दूसरे ज़रिए, तो फिर उसके अंदर दीनी तालीम भी हो सकती है। लेकिन जो इदारे टोटल सरकारी ख़जाने से चल रहे हैं, उसके अंदर किसी भी तरह की, किसी भी मज़हब की कोई तालीम नहीं हो सकती। ये भारत का संविधान हमें इख्तियार देता है और आज हम देख रहे हैं कि ये सारी आज़ादियाँ हमसे छीनती जा रही हैं। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 29 ये हमें ज़बान की सकाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ और रस्मुल ख़त का तहफ़्फ़ुज़ सिखाता है कि आप अपनी ज़बान का और रस्मुल ख़त का तहफ़्फ़ुज़ बड़े आराम के साथ में कर सकते हैं, इसकी आपको खुली इजाज़त है। लेकिन देखने में ये आता है कि ज़बानों के ख़िलाफ़, कि उर्दू ज़बान के ख़िलाफ़, फ़लाँ ज़बान के ख़िलाफ़ तहरीकें चल रही हैं कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। इस तरह की खुराफातें आजकल हिंदुस्तान के अंदर राइज हैं। हालांकि ज़बान को महफूज रखने का और हमारी ज़बान के रस्मुल ख़त को महफूज रखने का ये इख्तियार हमारा संविधान हमको देता है।